تو اللہ تعالیٰ نے سب کا رزق اپنے ذمے لیا ہے، کیونکہ اللہ بادشاہ ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ سب کا پیٹ بھرے، لیکن اس کا طریقہ بالکل وہی ہے، کسی کو خود دے دیتے ہیں جیب میں اور کسی کو کہتے ہیں اس کا بھی خیال کرنا۔ اب عید منا رہے ہو، خود تو اچھے اچھے کپڑے پہن کے نکلو گے، خود تو کھاؤ گے پیو گے، محلے میں بہت سے غریب لوگ بھی ہوں گے تو ان کا بھی خیال کرنا، ان کا بھی خیال کرنا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں جو اللہ نے صدقہ فطر واجب کیا ہے وہ اس لیے کہ رزق کی جو ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، اللہ اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ذمہ داری آٹا نہیں ہے، وہ ذمہ داری کھجور نہیں ہے، وہ ذمہ داری رزق ہے، رزق بنیادی بیسک ضرورتیں، اور وہ ضرورتیں پیسوں سے پوری زیادہ ہوتی ہیں، آٹے کی نسبت آٹے سے اتنی پوری نہیں ہوتی جتنی پیسوں سے پوری ہوتی ہیں۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ضرورتیں پیسوں سے زیادہ پوری ہوتی ہیں، آٹے سے اور کھجور سے اتنی نہیں ہوتی جتنی پیسوں سے، تو پھر اللہ پیسوں کا ذکر کر دیتے قرآن میں؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی۔ پھر اللہ نے آٹے کا کھجور کا تذکرہ کیوں کیا اپنے نبی کی زبان سے؟ یہ بات ہمیں معلوم ہے، امام ابو حنیفہ کو معلوم ہے، تو اللہ کو بھی تو پتا تھا نا۔ اللہ بھی تو یہ کہہ سکتے تھے کہ کیا دو بھائی، ان کو اتنے پیسے دے دینا، کیا خیال ہے بھائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گندم کا یا کھجور کا تذکرہ کرنے میں دو حکمتیں ہیں، کھجور یا جو جتنی چیزوں کا دو اس میں حکمتیں ہیں۔ ایک تو جو دینے والا ہے اس کی بھی آسانی ہو، بعض دفعہ دینے والے کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس کے لیے گندم یا کھجور دینا آسان۔ اب ایک آدمی کی فصلیں ہیں گندم کی، اس کو گندم پہ عشر نکالنا گندم کے ذریعے آسان ہے، اس کی قیمت ادا کرنا اس کے لیے مشکل۔ عشر میں بھی یہی اختلاف ہے، جب فصل کی کٹائی ہوتی ہے اور اس کا عشر نکلتا ہے تو دیگر فقہا کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید نے کہا آتوا حقہ یوم حصادہ، جب کھیتی کٹے گی تو اس میں اللہ کا حق نکال کے رکھو۔ اللہ کا حق کھیتی پہ کتنا ہے؟ جب بھی فصل کٹتی ہے تو اگر وہ بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے تو 10واں حصہ اس میں سے نکالنا پڑتا ہے، اور اگر ٹیوب ویل کے پانی سے سیراب ہوتی ہے تو 20واں حصہ۔ اب یہاں بھی دیگر فقہا کہتے ہیں کہ گندم کا عشر گندم ہی سے دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کا حق اس میں سے اس کے اندر سے نکالو، تو گندم کے اندر سے کیا نکلے گی؟ گندم۔ جبکہ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ جو گندم کا عشر جب نکالو گے تو اس گندم میں جتنا گندم آ رہی ہے اس کی قیمت بھی دے سکتے ہو، سمجھ رہے؟ تو یہ گندم کا تذکرہ کیوں کیا؟ پھر قیمت ہی کا ڈائریکٹ اللہ نے تذکرہ کیوں نہیں کر دیا؟ وہ یہ بیان، اس میں حکمت یہ ہے کہ دینے والے کی کو بھی آسانی، کہ وہ گندم کے ذریعے بھی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں کرنسی کا اتنا رواج نہیں تھا، زیادہ تر خرید و فروخت اسی طرح سے ہوتی تھی، آپ کو میں نے آٹا دیا اس کے بدلے میں آپ سے دال لے لی، یہ تو اب کیش رقمیں تو اب دنیا میں رائج ہو گئی ہیں۔ اب اگر اس کو مجبور کیا جاتا کہ گندم کی قیمت ہی دو، تو پہلے وہ لے جا کے گندم مارکیٹ میں بیچتا، پھر اس کی قیمت آتی، پھر وہ پیسے ادا کرتا۔ یہ اتنے لمبے پروسیس سے گزرنے سے بچانے کے لیے، اس پروسیس سے گزرنے سے بچانے کے لیے اللہ نے کیا کر دیا کہ چلو بھائی گندم سے بھی ادا کر سکتے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ پیسوں کا تذکرہ ڈائریکٹ اس لیے نہیں ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ پیسے کتنے دینے ہیں، اس میں معیار وہ گندم اور کھجور اور جو ہے، اور یہ معیار اس لیے کہ گندم، جو اور کھجور قیامت تک اس کی ضرورت انسان کو رہے گی اور ان کی ویلیو کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہوگی۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ اگر ایسی چیز کو معیار بنایا جاتا جو اس وقت ہی آج نہیں ہے، تو معیار ایسی چیز کو بنا، پیسے بھی دینے ہیں تو کتنے دینے ہیں، اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو فکس کرنا پڑے گا نا کسی چیز کو۔ اب گندم کو اس لیے بیان کر دیا کہ بھائی 2.25 کلو گندم جب کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کسی بھی دور میں جب کسی کو پیسے دیں گے تو اتنی کم از کم دیں کہ اس سے 2.25 کلو گندم خرید سکے وہ۔
اور یہ گندم بنیادی ضرورت ہے انسان کی. اور اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے گندم نہیں چاہیے تو کچھ اور خرید سکے پھر وہ, لیکن اگر اس کو روٹی چاہیے ہوگی تو روٹی تو کم از کم خرید سکے گا. تو معیار متعین کرنے کے لیے کہ معیار پیسے اگر دینے بھی ہیں تو اس کا کرائٹیریا یعنی اس کا معیار کیا ہے, تو وہ جو پیمانہ ہے, پیمانہ جو معیار ہے وہ گندم, کھجور اور جو کو قرار دیا ہے. بات نہیں آ رہی میرا غلط سمجھ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کا جو مذہب ہے نا, اس کو سمجھنے کے لیے ایک عدد دماغ چاہیے.